تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھے ولی رکھتا ہے، اس کا محبوب اور اس کا دوست علی بھی ہے۔ حیدر کرار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی فی القرآن الکریم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ آج کے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نبوت سے پہلے بھی ہے، نبوت کے بعد بھی ہے۔ نبوت سے پہلے کی نسبت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے۔ 15 سال کی عمر تھی، کمزور تھے، تو کہنے لگے حضور میری عمر تو کم ہے، ٹانگیں تو کمزور ہے، لیکن انشاءاللہ جتنی جان ہے آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جتنے غزوات ہوئے تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، سوائے ایک موقع کے غزوہ تبوک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو روک دیا کہ تم یہیں مدینہ میں ٹھہرو اور اہل خانہ کی حفاظت کرو، ان کی نگرانی کرو۔ حضرت علی کو بہت رنج ہوا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی غزوہ پر جا رہا ہوں اور تو یہ پیچھے اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، گھر کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے، خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بستر نبوت پر لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی میرے پاس یہ جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں کفار کی، یہ امانتیں جن کی ہیں صبح ان کو واپس کر کے تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ خطرہ سر پر ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بستر نبوت پر لیٹا اور جب میں لیٹا تو جس قدر سکون مجھے محسوس ہوا وہ سکون مجھے آج تک محسوس نہیں ہوا۔ اس رات جب خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت کفار حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر حملہ کر دیں گے اور وہ حملے کی نیت سے موجود بھی ہیں اور گھر کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات جس سکون کی نیند میں سویا ویسی نیند مجھے پوری زندگی کبھی نہیں آئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضرت علی نے سب کو امانتیں رکھوائیں، سب کی امانتیں سب کو واپس کیں، اس کے بعد خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ تو ہجرت کیسے کر رہے ہیں؟ دن کے وقت آرام کر رہے ہیں، رات کے وقت سفر کر رہے ہیں، دن کے وقت آرام کر رہے ہیں، رات کے وقت سفر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ کفار جانتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، اب علی بھی ان کے پیچھے جائیں گے تو کہیں کفار میرا پیچھا کرتے 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 حضور کے ٹھکانے کا پتہ نہ چل جائے، میری خیر ہے مجھے مشکل پیش آ جائے، میں تنگی میں پڑ جاؤں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ رات کا سفر کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو پیر زخمی ہو چکے تھے، پیروں سے خون رس رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، کیونکہ رات کے وقت سفر کیا، رستہ دشوار ہے، لیکن یہ ساری تکلیف برداشت کی صرف اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ ہجرت کے بعد غزوہ خیبر پہ آ جائیں، خیبر کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کے اندر یہودی بند ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
اور صحابہ بے چین ہے پوری رات کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، کیونکہ اس پہ واضح اعلان ہے کہ جھنڈا جسے ملے گا وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک وعدہ تھا، ایک خوشخبری تھی، سارے صحابہ جو چاہتے تھے کہ یہ میرے حصے میں آئے۔ صبح کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور ان کی تو آنکھ میں درد ہے۔ حضور نے کہا بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کے حضرت علی کی آنکھ میں لگاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنکھ ایسے ہوگی جیسے اس میں درد کبھی تھا ہی نہیں، اور جھنڈا تھمایا۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے پھینک دیا اور خیبر کا ایک قلعہ فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب رحمت للعالمین دراصل انتخاب رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پر وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہی ہے، جو کرتے ہیں وہ وہی ہے۔ تو حضرت علی کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا، معلوم ہوا یہ انتخاب رب العالمین کا بھی انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نکاح کیے وہ بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں، وہ انتخاب رب العالمین کا بھی انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، معلوم ہوا یہ انتخاب بھی انتخاب رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ آتی ہیں، معلوم ہوا یہ بھی انتخاب رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ آتی ہیں، معلوم ہوا یہ بھی انتخاب رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، معلوم ہوا یہ بھی انتخاب رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی کو دیا، تو یہ بھی کوئی عام انتخاب نہیں، یہ بھی انتخاب رب العالمین ہی تھا۔ تو آج حضرت علی کا یوم شہادت ہے۔ شہادت کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ 3 خوارج اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ 3 صحابہ ان کو اگر ہم قتل کر دیں تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمر بن عاص۔ ان میں سے ابن ملجم اس نے کہا کہ حضرت علی کا کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اس نے 1 مہینے تک خنجر کو زہر میں ڈبو کے رکھا۔ وقت مقررہ پر 21 تاریخ انہوں نے مقرر کی تھی، کوفہ پہنچا، فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے، سیدھا سر پہ وار لگتا ہے اور وہ خنجر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابن ملجم پکڑا گیا، تو وہاں پہ بھی دیکھیں عدل و انصاف کا تقاضا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہ مارنا، کوئی بھی اور حاکم ہوتا جتنا مرضی نرم دل ہو، لیکن ایسے موقع پہ ہر کوئی اپنے حواس باختہ ہو جاتا ہے، حواس قابو میں نہیں رہتے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ جاتا۔ لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو پھر اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ یعنی قصاص تو ہوتا ہے نا، جان کے بدلے جان پہ۔ اس نے میرے پہ حملہ کیا ہے، اگر میں جان سے نہیں مارا تو میں اس کو جان سے نہیں ماروں گا، پھر اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں مر گیا اور اس سے قصاص لینا ہوا تو قصاص نرمی سے لینا، اس کو تڑپانا مت، بلکہ ایک ہی دفعہ میں گردن اڑا دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر ایک میں اور حدیث بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کے بارے میں بھی 2 طرح کے گروہ ہوئے، ایک وہ جنہوں نے محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ ان کی محبت نے ہی انہیں گمراہ کر دیا، اور دوسرے وہ کہ جو بغض میں اس قدر بڑھ گئے کہ ان کے بغض نے گمراہ کر دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بعض محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی گمراہ، اور بعض بغض میں اتر آئے، وہ بھی گمراہ۔ تو اعتدال والے ہی صرف کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اندر اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم محبت میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم محبت میں ان ہستیوں کو جن کے قصیدے ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں ہم ان کا ہی انکار کر بیٹھیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے دل کے کسی کونے خدرے میں بغض علی موجود ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے ایمان والا ہی محبت کرے گا، اور علی سے جو بغض رکھے گا وہ ایمان اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ